بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال، فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلاث، وبعد ذلك لا يجوز فيجب العمل به. وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين، فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام، وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص، فاستوى الطرفان في حق المعين. فإذا قام دليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب التخصيص، وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد المعين. فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال. یہ لمبی تفصیلی بحث ہے، تھوڑی سی بحث آج ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے ساری شاید نہ ہو پائے، لیکن اس کو ذرا توجہ سے اس کو سنیے گا، حضرت کی تقریر اس پر تھوڑا سا یہ گمبھیر معاملہ ہے۔ اما العام الذی، یہ عام کی دوسری قسم ہے جس میں سے کسی کو خاص کیا گیا ہے، کیونکہ وہ عام غیر مخصوص نہیں ہوتا تو وہ تو قطعی الدلالت ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، یعنی وہ عام کی جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا واجب ہے اس پر باقی میں، یعنی خاص کرنے کے بعد جو افراد عام کے حکم کے ماتحت باقی رہ گئے ہیں اس پر، لیکن تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ تخصیص کے احتمال کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی خاص کے حکم کے ماتحت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام کے حکم کے ماتحت ہی ہو۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِ، جب دلیل قائم ہو جائے باقی کی تخصیص پر، مطلب دلیل سے مراد یہاں یہ ہے کہ قرآن کریم کی نص یا خبر متواتر یا خبر مشہور، ایسی کوئی دلیل قائم ہو جائے باقی کی تخصیص پر، تو جائز ہے پھر اس کی تخصیص کرنا خبر واحد کے ذریعہ اور قیاس کے ذریعہ۔ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ عام کے اندر دلیل قطعی کے ذریعہ اگر تخصیص ہو گئی تو اس تخصیص کی وجہ سے جو باقی رہ گئے ہیں وہ افراد، اس کے اندر اب تخصیص کی جا سکتی ہے خبر واحد کے ذریعے بھی اور قیاس کے ذریعے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو افراد باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ظنی، اور خبر واحد اور قیاس وہ بھی ظنی، تو ظنی کی ظنی سے تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن یہ تخصیص کہاں تک کی جائے گی؟ اِلیٰ ان یبقیٰ الثلاث، یہاں تک کہ جو عام میں سے خاص کیے گئے اور باقی افراد ہیں وہ 3 رہنے چاہیے، کیونکہ 3 سے کم 1 یا 2 ہو گیا تو وہ نسخ جیسا ہو جائے گا، یعنی عام کے حکم کو نسخ کرنا لازم آئے گا، تو 3 افراد تو رہنے چاہیے تاکہ عام باقی رہے۔ وبعد ذالک، اور اس کے بعد یعنی 3 کی تخصیص کے بعد، لا یجوز تخصیصہ، اس کی تخصیص کرنا جائز نہیں ہے۔ فیجب العمل بہ، لہذا اب کیا ہوگا؟ جو باقی رہ گیا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ جائز ہے، مطلب یہ کہ یہ تخصیص کرنا جائز ہے اس لیے کہ وہ مخصص جس نے بعض کو نکالا ہے تمام افراد سے، یہاں جملے سے مراد کیا سمجھیں گے؟ تمام افراد سے، تو وہ مخصص کا مطلب وہ دلیل کہ جس نے عام کے حکم سے بعض افراد کو نکالا ہے، تو وہ بعض نکالے جانے والے افراد یا تو مجہول ہوں گے یا
معلوم ہوں گے. اگر مجہول ہوں گے تو احتمال ثابت ہوگا ہر فرد معین میں. تو جائز ہے یہ کہ وہ باقی ہو عام کے حکم کے ماتحت، اور یہ بھی جائز ہے یہ کہ وہ داخل ہو دلیل خصوص کے ماتحت. تو دونوں طرف یعنی جو تخصیص کی گئی ہے وہ اور جن کی تخصیص نہیں کی گئی ہے وہ دونوں طرف یہ برابر ہو جائیں گے معین کے حق میں. پھر جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس بات پر کہ وہ من جملہ ان میں سے ہیں، یعنی من جملتی ما دخل، وہ ان افراد میں سے ہیں جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہوئے ہیں، تو اس کی تخصیص کی جانب کو ترجیح ہوگی. مخصص جس نے بعض مجہول افراد کو نکالا ہے یا بعض معلوم افراد کو نکالا ہے، مثال کے طور پر اقتلوا بنی فلان ولا تقتلوا بعدهم، کہ تم بنو فلاں کو قتل کرو اور ان کے بعض کو قتل نہ کرو. تو اقتلوا بنی فلاں یہ عام ہے، اللہ تقتلوا بعدهم یہ تخصیص کی گئی. لیکن جو مخصص ہے وہ کیا ہے، تخصیص کرنے والا وہ مجہول ہے. مطلب یہ کہ بعدهم مجہول ہوا نا، بعدهم میں تو کوئی تعین نہیں ہوئی، تو یہ مجہول ہوا. جیسے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تو احل اللہ البیع، بیع میں تمام قسم کی بیع داخل ہے. الف لام جنس بیع کے تمام افراد کو شامل ہے، چاہے وہ تساوی کے ذریعہ ہو یعنی دونوں طرف برابر برابر ہو، یا تفاضل کے ذریعہ ہو کمی بیشی کے ذریعہ ہو، یا ان دونوں کے علاوہ جس قسم کی بھی بیع ہو وہ ساری بیع کو حلال قرار دیے. اس کے بعد حرم الربا یہ مخصص ہے یعنی تخصیص کرنے والی دلیل ہے حرم الربا. لیکن حرم الربا نے اس سے ایسی بیع کو خاص کر دیا کہ جس میں زیادتی ہو، فضل ہو، کیونکہ ربا کے معنی زیادتی کے ہے، تو بیع کو فضل اور زیادتی ہی کے لیے مشروع کیا گیا ہے. تو اس لیے ربا سے مطلق فضل مراد نہیں ہوگا، بلکہ فضل اور زیادتی کی کوئی مخصوص صورت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو آپ کے بیان سے پہلے وہ معلوم نہیں ہے تو یہ سمجھیں گے کہ گویا بعض مجہول کو نکالا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آ جائے گا تو پھر اس وقت اس میں اس خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص ہو جائے گی. اس بات پر کہ وہ ان افراد میں سے ہیں جو دلیل خصوص کے ماتحت داخل ہو تو اس کی تخصیص کی جانب راجح ہوگی. اور اگر مخصص نے نکالا ہے بعض معلوم افراد کو تمام افراد سے، اس کی مثال دی فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، یہ عام ہے، اور اس میں کتاب اللہ کے ذریعہ تخصیص کی دوسری آیت سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یعنی امن طلب کرنے والے مشرکین ہو تو ان کو پناہ دے دو، مطلب یہ کہ ان کو قتل مت کرو. تو گویا کہ دلیل قطعی سے یہاں تخصیص ہو گئی، اور مخصص نے جو تخصیص کی ہے وہ معلوم افراد کی ہے، اور معلوم افراد کون ہے؟ امن طلب کرنے والے. تو امن طلب کرنے والوں کو گویا کہ قتل مت کرو، عدم حرب یہ علت ہونے کی وجہ سے معلول بعلت ہوگا. تو اب یہ علت جس کے اندر بھی پائی جائے گی وہ بھی اس میں سے نکال دیے جائیں گے، اور خبر واحد کے ذریعے سے اس میں تخصیص ہو سکتی ہے. جیسے عدم حرب کی علت عورتوں میں ہوتی ہے، بچوں میں ہوتی ہے، شیخ فانی ہوتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے لا تقتلوا ولیدا ولا نساء. اور اسی معلول بعلت کے اندر زمین، مطلب یہ کہ جس کے اندر ڈیزیبلٹی ہو، اپاہج ہو، جو معذور ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اس طریقے کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی گویا کہ اس میں داخل ہو جائیں گے. تو ایک مرتبہ فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم عام ہے، اس عام کے اندر دلیل قطعی کے ذریعہ تخصیص ہوئی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور وہ دلیل قطعی کے ذریعہ تخصیص ہوئی تو اس میں علت کیا ہے؟ عدم حرب، یعنی ان کا امن طلب کرنا اور لڑائی نہ کرنا. تو اب جو باقی افراد ہیں تو ان میں بھی یہ علت پائی جائے گی، اور اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے
ان کو بھی قتل کے حکم سے خارج کر دیا جائے گا اور وہ بھی جو تخصیص کی گئی ان افراد کے اندر داخل رہیں گے۔ اور اگر مخصص نے نکالا ہے بعض معلوم کو تمام افراد سے تو جائز ہے یہ کہ وہ معلول ہو، یعنی علت بیان کی گئی ہو، ایسی علت کے ذریعہ جو اس فرد معین میں موجود ہو، جیسے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ میں ایک علت موجود ہے، وہ کیا؟ عدم حرب، یعنی ان کا برسر پیکار نہ ہونا، مسلمانوں سے لڑائی نہ کرنا۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِيُّ، بس جبکہ دلیل شرعی قائم ہو جائے اس علت کے پائے جانے پر اس فرد معین کے علاوہ میں، یعنی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ مستأمنین کے علاوہ میں اگر وہ علت کہیں بھی پائی جائے گی تو ترجح جہت تخصیص میں، تو اس کی تخصیص کی جہت کو ترجیح ہوگی، مطلب یہ کہ تخصیص کی جہت راجح ہوگی اور ان کو بھی اس حکم میں لے لیا جائے گا، یعنی مطلب وہ بھی ایسا سمجھا جائے گا کہ بعض معلوم افراد نکال لیے گئے ہیں عام حکم سے، اور وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا قیاس سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس فرد معین کے علاوہ میں تو اس کی تخصیص کی جہت راجح ہوگی تو اس پر عمل کیا جائے گا احتمال کے پائے جانے کے ساتھ، یعنی ما بقی افراد پر عمل کیا جائے گا احتمال کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت ایک سوال ہے اس کے اوپر، مجھے آخری بات تھوڑی کنفیوژن ہو رہی کہ پہلی دفعہ جو تخصیص ہوگی اس کے لیے تو قطعی دلیل چاہیے، اس کے لیے قطعی دلیل چاہیے، بالکل، اور اس کے بعد کچھ افراد بھی بے شک شامل، اس کے بعد جو علت ہے اس کے اندر کوئی اور افراد بھی آ جائیں، وہ علت کسی اور کے اوپر بھی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک ذنی دلیل چل سکتی ہے، خبر واحد چل سکتی ہے۔ جی ہاں، اچھا ٹھیک، خبر واحد یا قیاس بھی ہو سکتا ہے، بالکل صحیح، جزاک اللہ۔ اس وجہ وہی ہے کہ جب شروع میں جب آپ کر رہے تھے وہ عام جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے وہ قطعی تھا، تو قطعی سے اس کو توڑا، ایک دفعہ توڑ دیا اب آپ نے قطعی سے، اب اس میں قطعیت نہیں رہی، اب وہ ضنی ہو گئے، جب وہ ضنی ہو گئے تو اس کو ضنی دلیل سے توڑ سکتے ہیں۔ ہاں ضنی ہو گیا تو ضنی سے اس میں تخصیص کر سکتے ہیں۔ اور قطعی آپ جانتے ہیں کہ تین ہی چیزیں ہیں، ہے نا، قرآن مجید کی کوئی قطعی آیا تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ قطعی جب کہتے ہیں تو اس پہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، وہ یعنی اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کی دلالت بھی قطعی ہو۔ ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت بھی ہو، اوتھینٹسٹی اس کی یعنی 100% ہو، وہ قرآن ہے، ہر آیت اس کی قطعی ہے، اسی طرح حدیث متواترہ ہے یا مشہورہ، اور اس کی اسی طرح اجماع امت، یہ تین چیزیں ہیں جو قطعیت دیتی ہیں، 100% سرٹینٹی دیتی ہیں، ڈیفینیٹیونیس دیتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں انہی کی لے کے یہ قطعی ثبوت ہوئے، ثابت ہو گئے۔ اب ان کی دلالت مراد ہے کہ ان کے جو معنی ہیں وہ بھی ایک ہی ہے متعین کہ نہیں، یہ ہر ایک کا ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن کی ہر آیت قطعی دلالت نہیں ہوگی، ایک آیت کے دو طرح مفہوم سمجھے جا سکتے ہیں، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، بار بار اس کی مثال آتی ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، تو اس میں دیکھیے ایک ہی لفظ قرء اس کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں، تو ایسا ہوگا کہ قرآن کی بھی کوئی آیت صحیح ہے اپنے معنی میں تب تو ٹھیک ہے، یعنی بالکل ایگزیکٹ ایک ہی معنی ہر آدمی وہی معنی سمجھے، لیکن کبھی کبھی دوسرے معنی بھی سمجھ سکتا ہے، جیسے لیس کمثلہ شیء ایگزیکٹلی ایک ہی معنی ہر آدمی سمجھے گا کہ کوئی اللہ کسی سے مشابہ نہیں ہے، دوسری جگہ ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ معنی، ید کے معنی ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہماری گفتگو چل رہی تھی، ید کے معنی مدد بھی ہو سکتے ہیں، تو قطعی دلالت بھی ہو تو یہ ہوتا ہے قطعی جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سوائے اسی جیسی کوئی دلیل، انہی تینوں میں سے، اور ضنی اس کے علاوہ ساری ضنی ہے، تو قرآن کی کوئی آیت ضنی دلالت ہو سکتی ہے، اگر ایسا ہوگا تو وہ یہاں پہ آ جائے گی، وہ قطعی کو تبدیل نہیں کرے گی، تو قطعی ثبوت قطعی دلالت دونوں ہونی چاہیے جو اس کو تبدیل کرے گی، اس کی تفصیل یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ جب ایک دفعہ وہ ٹوٹ گئی تو اب وہ ضنی ہو گئی، جیسے ضنی کی کیٹیگری میں آئی تو پھر ضنی کو ضنی سے تبدیل کر سکتے ہیں، پھر اس میں وہاں اختلافات آئیں گے ائمہ کے درمیان، پوری اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔